الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله على وعلى آلہ وصحبہ وسلم ومن والاه اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، جنت کا ایک خزانہ ہے۔ نمازی بھائیوں، مومن پر اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کا افضل عبادتوں اور بڑی قربتوں میں سے ہونا پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق یعنی الفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ تعالی، یعنی کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے اونچا، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے عمدہ، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کر کے ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن مارے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان باتوں میں سے ہے جن کے ذریعے ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے، خاص طور پر پریشانیوں کے آنے کے وقت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، جب تم دشمن کی کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور اس پر توکل کرنے پر سب سے زیادہ جو ذکر مشتمل ہے وہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی طاقت و قوت دینے والا ہے۔ انسان کی ساری حرکت اور قوت اللہ سبحانہ کے حکم اور اسی کی مدد سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے بغیر کسی اور کی شرکت کے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو انسان ناتواں اور کمزور ہے۔ جب تک اللہ پورا اور زیادہ نہ کرے انسان ناقص اور ادھورا ہے۔ جب تک اللہ مالدار نہ بنائے انسان فقیر اور محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے انسان کی حرکت و قوت ہے۔ مومن کا لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، وہ پورے طور پر اللہ کے تابع ہے، اس کی ذات پر اسے پورا یقین ہے اور اپنے انجام کو تنہا اسی کے حوالے کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنہ تقول لا حول ولا قوة الا باللہ فیقول اللہ عز وجل اسلم عبدی واستسلم، یعنی کیا میں تمہیں عرش کے نیچے کی ایک بات نہ بتاؤں جو جنت کا ایک خزانہ ہے؟ جب تم کہتے ہو لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی نہیں ہے طاقت و قوت مگر اللہ کے ساتھ، تو اللہ عز و جل کہتا میرا بندہ میرے تابع ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دعا زیادہ پڑھنے کا حکم دیا ہے جو جنت کا ایک خزانہ ہے اور بندے کی توحید کی قوت کو بتانے والی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من قولی لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ، یعنی لا حول ولا قوة الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اس سے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت اکثر من زبد البحر، یعنی روئے زمین پر جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور طاقت و قوت صرف اللہ سے ملتی ہے۔ یہ شیطان سے بچاؤ اور حفاظت ہے اور رحمان کی طرف سے ہدایت دینے والی، کافی ہونے والی اور محفوظ رکھنے والی ہے۔ چنانچہ حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتی فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے پھر وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا ہے تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے تم ہدایت دے دیے گئے، کفایت کیے گئے اور بچا لیے گئے، پھر شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا شیطان کہتا ہے تمہارا زور اس شخص پر کیسے چل سکتا ہے جو ہدایت دے دیا گیا ہے، کفایت کیا گیا اور بچا لیا گیا ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے میں نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اسی سے طاقت اور قوت ملتی ہے۔ لوگ عام طور پر ایک غلطی کرتے ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اس عظیم ذکر کو پڑھتے وقت اس طرح اس کو مختصر کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی میں خلل پڑ جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لا حول ولا قوہ، یعنی نہیں ہے طاقت کسی کی، اور کچھ لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں لا حول اللہ، یعنی جس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی کوئی قوت نہیں ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، جبکہ وہ اس سے محفوظ اور پاک ہے اور وہی قوت اور غلبہ دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال پر ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اللہ کو زیادہ یاد کرنے والوں میں سے بنا دے۔ والحمد للہ رب العالمین۔